ہے دنیا میں کچھ ماں جیسا۔ ماں، کیا تعریف کروں میں اس لفظ کی؟ شاید ایسے الفاظ ہی نہیں بنے جو اس لفظ کی اہمیت کو بیان کر سکے۔ دنیا کو اگر کبھی تولنا ہو تو اس کے مقابلے میں ماں کو دوسری طرف رکھ دو۔ ماں جنت کو پانے کا ایک آسان راستہ، ماں جس کا احساس انسان کی آخری سانس تک چلتا رہتا ہے، ماں ایک پھول کہ جس کی مہک کبھی ختم نہیں ہوتی، ماں ایک سمندر جس کا پانی اپنی سطح سے بڑھ تو سکتا ہے مگر کبھی کم نہیں ہو سکتا، ماں ایک ایسی دولت جس کو پانے کے بعد انسان مغرور ہو جاتا ہے، ماں ایک ایسی دوست جو کبھی بے وفا نہیں ہوتی، ماں ایک ایسا وعدہ جو کبھی ٹوٹتا نہیں، ماں ایک ایسا خواب جو ایک تعبیر بن کر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ماں ایک ایسی محبت جو کبھی کم نہیں ہوتی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اور بڑھتی رہتی ہے، ماں ایک ایسی پرچھائی جو ہر مصیبت سے ہمیں بچانے کے لیے ہمارے ساتھ رہتی ہے، ماں ایک ایسی محافظ جو ہمیں ہر ٹھوکر لگنے سے بچاتی ہے، ماں ایک دعا جو ہر کسی کی لب پر ہر وقت رہتی ہے، ماں ایک ایسی خوشی جو کبھی غم نہیں دیتی۔ ایک واقعہ آپ کی نظر ملاتا ہوں۔ ایک شخص گرمی میں کچھ کام کر رہا تھا کہ اس کی ماں اس کے پاس آئی اور کہا کہ بیٹا گرمی بہت ہے، ابھی کام نہ کرو، کہیں تم بیمار نہ پڑ جاؤ۔ بیٹے نے پلٹ کر جواب دیا کہ ماں کچھ نہیں ہوتا، آپ جاؤ۔ ماں یہ سن کر چلی گئی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ واپس آئی اور کہا کہ بیٹا بس کرو، اب آ جاؤ، گرمی بہت ہے۔ بیٹے نے پھر یہی کہا کہ آپ ٹینشن نہ لو، کچھ نہیں ہوتا۔ ماں نے اسی طرح 2-3 مرتبہ اور کہا مگر بیٹے نے بات نہیں مانی۔ پھر اس کی ماں چلی گئی اور اس کے بیٹے کو اٹھا کر لے آئی اور دھوپ میں بٹھا دیا۔ اس کے بیٹے نے دیکھا تو چلا اٹھا کہ ماں یہ کیا کیا تم نے میرے بیٹے کو گرمی میں بٹھا دیا، وہ بیمار ہو جائے گا۔ تو ماں نے پلٹ کر جواب دیا کہ بیٹا تو بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہے دنیا اگر اچھی تو اس سے بھی اچھی ہے ماں میری، ہے دنیا اگر اچھی تو اس سے بھی اچھی ہے ماں میری، اپنا لے جو ہر درد میرا، ایسی دوست ہے ماں میری، چوٹ لگے مجھے تو بہتے ہیں آنسو آنکھ سے اس کی، چن لے جو ہر کانٹا میرے دامن سے، ایسی ماں ہے میری، خود کو بھوکا رکھ کر جس نے بھرا ہے پیٹ میرا، کیسے کروں بیاں کہ کیا ہے میرے لیے ماں میری، مہک اٹھے جس کی خوشبو سے آنگن میرا، پھولوں کی ایک ایسی وادی ہے ماں میری، نہیں دے سکتا مول اے ماں میں تیری محبت کا، چاہیے بس ساتھ تیرا، چاہے لے لے ساری دولتیں دنیا میری، شکر کروں میں کیسے ادا اس پاک ذات کا، دے دی جنت جس نے مجھے دنیا میں میری۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جس کے لیے اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ دنیا میں عطا کی گئی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ماں ہے جس کے لیے جتنا شکر کروں میں اتنا کم ہوگا، لیکن شاید ہم اپنے فرض سے دور ہو گئے ہیں۔ ماں جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں پالا پوسا، بڑا کیا اور اس قابل بنایا کہ ہم دنیا میں سر اٹھا کر جی سکیں، ماں جو ہمارے درد کو اپنا بناتی رہی، ہماری ہر خواہش کو پورا کرتی رہی، کیا ہم اس کی محبت کو سمجھ پاتے ہیں؟ ہمیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھوکلا سی جاتی ہے، لیکن جب اسے کوئی درد یا تکلیف پہنچتی ہے تو ہم بیگانوں جیسا سلوک کرتے ہیں اور ایسے ری ایکٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہمارا اس سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ وہ ماں جو ہر رات گئے اپنے بیٹے کا گھر لوٹنے کا انتظار کرتی ہے مگر ہم اس کے جذبات کا احترام ہی نہیں کرتے۔ مت کرو ایسا دوستو، اس سے پہلے کہ تم اس سائے سے محروم ہو جاؤ۔ پھر کیا کرو گے تم؟ کون کرے گا معاف تمہیں؟ کس کو اپنی کہانی سناؤ گے؟ کون تمہارے درد کو سمجھے گا؟ نہیں ہوگا اس وقت تمہارے پاس کچھ۔ بدقسمت ہے وہ انسان جس کے پاس ماں نہیں، اور اس سے بھی زیادہ بدقسمت وہ ہے جس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ کیا جواب دو گے جب پوچھا جائے گا والدین کے حقوق کے بارے میں؟ بھٹکتا رہے گا یوں ہی اب تو در بدر کہ اے اللہ لوٹا دے مجھ کو ماں میری۔ ماں کا لفظ ایک عمومی اور بنیادی مفہوم میں اردو میں ایک ایسی ہستی کے لیے ادا کیا جاتا ہے کہ جس سے کسی بچے کی ولادت ہوئی ہو، یعنی بچے کے والدین میں سے مؤنث رکن کو ماں کہا جاتا ہے۔
انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے عورت اور مرد کا جنسی اختلاط لازمی ہے۔ معاشرے میں اس قسم کے اختلاط کی قانونی شکل کو شادی کا نام دیا جاتا ہے، جس کی تقریباً تمام مذاہب میں تفصیل موجود ہے۔ اس جنسی ملاپ کے دوران ماں ایک بیضہ مخصبہ یعنی فرٹیلائز اووم کا حمل اٹھاتی ہے، جس کو ابتدا میں جنین یعنی ایمبریو اور پھر 9 ہفتے کے بعد سے حمیل یعنی فیٹس کہا جاتا ہے۔ حمل اٹھانے کا مقام جہاں حمیل اپنی پیدائش یا ولادت تک رہتا ہے اسے رحم یعنی یوٹرس کہتے ہیں۔ پیدائش کے بعد ماں کے پستان میں دودھ تخلیق پاتا ہے اور جسے وہ اپنے بچے کو غذا فراہم کرنے کے لیے پلاتی ہے۔ اس عمل کو رضاع یعنی لیکٹیشن کہا جاتا ہے۔ پیدا ہونے والے بچے کے لیے وہ عورت اور شریک مرد بچے کے حیاتیاتی اور معاشرتی باپ اور ماں کہلائے جاتے ہیں۔ ماں باپ کے جوڑے کو والدین بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ: ماں کے لیے دیگر الفاظ اماں، امی، ممی، ماما اور مدر وغیرہ کے آتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا لفظ دنیا کی متعدد زبانوں میں خاصہ یکسانی رکھنے والا کلمہ ہے، اور اس کی منطقی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ماں کے لیے اختیار کیے جانے والے الفاظ کی اصل الکلمہ ایک کائناتی حیثیت کی حامل ہے، اور اسے دنیا کی متعدد زبانوں میں اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کے منہ سے ادا ہونے والی چند ابتدائی آوازوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ جب بچہ رونے اور چلانے کی آوازوں کی حدود توڑ کر کوئی مخصوص قسم کی آواز نکالنے کے قابل ہوتا ہے اور بولنا سیکھتا ہے تو عام طور پر وہ ماما، مم، مما مما، پاپا پاپا وغیرہ جیسی سادہ آوازیں نکالتا ہے، اور محبت اور پیار کے جذبے سے سرشار والدین نے ان ابتدائی آوازوں کو اپنی جانب رجوع کر لیا، جس سے ماں کے لیے ایسی آوازوں کا انتخاب ہوا کہ جو نسبتاً نرم سی ہوتی ہیں، یعنی میم سے ابتدا کرنے والی، اور باپ کے لیے عموماً پے سے ابتدا کرنے والی آوازیں دنیا کی متعدد زبانوں میں پائی جاتی ہیں۔ ماں کو عربی زبان میں کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں 84 مرتبہ آیا ہے۔ اس کی جمع امہات ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ صاحب محیط نے کہا ہے کہ لفظ جامد ہے اور بچے کی اس آواز سے مشتق ہے۔ جب وہ بولنا سیکھتا ہے تو آغاز میں وغیرہ کہتا ہے، اس سے اس کے اولین معنی ماں کے ہو گئے۔ ویسے کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی اصل۔ حقیقت میں یہ 3 حروف ہیں، الف، میم، میم۔ یہ لفظ حقیقی ماں پر بولا جاتا ہے اور بعید ماں پہ بھی۔ بعید ماں سے مراد نانی، دادی وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو امنا یا امنا ہماری ماں کہا جاتا ہے۔ جاپانی میں یہ معاملہ الٹ معلوم پڑتا ہے۔ آج کل کی جدید جاپانی میں ماں کے لیے اوکا کا لفظ اختیار کیا جاتا ہے، جسے مہذب انداز میں اوکاسا کہتے ہیں، جیسے اردو میں امی سے امی جان۔ جبکہ ماں کے لیے جاپانی میں ایک اور لفظ آج بھی مستعمل ہے، وہ ہے ہا ہا کا۔ یہ قدیم جاپانی میں پایا جاتا ہے، جو ہا ہا میں تبدیل ہوا۔ یعنی اس سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ گویا معاملہ الٹ ہے کہ پے سے شروع ہونے والا لفظ ماں کے لیے اختیار کیا گیا، لیکن بنیادی طور پر ماخذ بچے کی ابتدائی آوازوں سے ہی نکلا ہے۔ جاپانی میں مم یا مما وغیرہ جیسے آوازوں کو ماں کے بجائے بچے کی غذا یا دودھ مانگنے کی جانب سمجھا گیا، کیونکہ عام طور پر بچے دودھ پیتے یا چوسنے سے قبل اس قسم کی آوازیں بھی نکالتا ہے۔ خلیل نحوی کا قول ہے، ہر وہ چیز جس کے اندر اس کے جملہ متعلقات سما جائیں وہ ان کی کہلاتی ہے۔ جیسے لوح محفوظ کو الکتاب کہا گیا کیونکہ وہ تمام علوم کا منبع ہے۔ مکہ مکرمہ کو القری کہتے ہیں کیونکہ وہ خطہ عرب کا مرکز ہے۔ کہکشاں کو النجوم کہتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سے ستارے سمائے ہوتے ہیں۔ جو بہت مہمانوں کو جمع کرے اسے الضیاف کہتے ہیں۔ سالار لشکر کو الجیش کہتے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ کے 4 معنی ہیں: بنیاد اصل، مرجع، جماعت، دین۔